شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوکی کا رس پینے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حمل بار بار گرتا ہو تو جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر کھائیں۔ شہد، لیمو کا رس اور زیتون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ دہی میں کشمش ڈال کر کھانے سے کمزور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ سہانجنے کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے فالج کے مرض میں آرام آتا ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آ رہی ہو تو پکے ہوئے گلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کان میں چونٹی یا کیڑے کا چلے جانا، اگر کبھی کان میں چونٹی یا کوئی اور کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ کالی کھانسی کے لیے تھوڑی سی جوائن اور نمک کو باریک پیس کر شہد میں ملائیں، دن میں 3 سے 4 بار چٹائیں، یہ کالی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ کالی کھانسی میں تازہ دہی کھلانا مفید ہے۔ اچھی خوراک جسم کو صحت مند رکھتی ہے۔ اچھی سوچ دماغ کو صحت مند رکھتی ہے۔ اگر مکڑی کے جالے کی وجہ سے پریشان ہیں تو مکڑی کے جالے والی جگہ پر ملتانی مٹی رکھ دو، دوبارہ مکڑی جالا نہیں لگائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت بالوں میں کنگھا کرنے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ پھیکی چیزیں زیادہ کھایا کریں، کبھی زندگی میں بواسیر نہیں ہوگی۔ مایونیز کا زیادہ استعمال ہائی بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور انڈا ملا کر بالوں پر لگانے سے بالوں کی خشکی ختم ہوتی ہے اور بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ کیلے اور کھجور کو مکھن میں پیس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناخنوں کو زیتون کے تیل میں ڈبونے سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور نیند بھی سکون سے آتی ہے۔ کھیرے اور ٹماٹر کا رس ہم وزن لے کر چھائیوں پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ انجیر اور خربوزے کے بیچ میں شہد ملا کر کھانے سے 80 سال تک جوانی قائم رہتی ہے۔ شام کے وقت تیل گرم کر کے سر کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کو پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو مولی کے پتے چبانے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ لہسن ادرک کے پیسٹ کو ہرا ہونے سے بچانے کے لیے گرائنڈڈ کرتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ، 1 کھانے کا چمچ تیل اگر ملا لیں تو لہسن ادرک کا رنگ صحیح رہے گا۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیمو کا رس اور شہد ملائیں، اب اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے پئیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیمو کا رس مکس کر کے لگائیں۔ روشن اور دمکتی جلد کے لیے نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کا سفوف دہی اور دودھ میں ملا کر 15 منٹ بعد دھو لیں، اس سے عمل چہرہ جلدی نکھر جائے گا۔ منہ پر صابن کے زیادہ استعمال سے جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ پیشاب کرتے وقت پکانے والی جگہ کو نیم گرم پانی سے دھویا کرو، زندگی میں کبھی قبض نہیں ہوگی۔ پیاز کو پیس کر اس کا لیپ بالوں پر لگانے سے سیاہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دودھ گرم کر کے پلکوں پر لگانے سے پلکیں گھنی اور لمبی ہوتی ہیں۔ لو کے موسم میں کیری کا شربت، پودینے کی چٹنی، دہی کے ساتھ پیاز اور کچی لسی کا استعمال لو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ گرم پانی پینے سے مضبوط دانت ہوتے ہیں۔
اتوار والے دن پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے پورا ہفتہ آپ کے جسم سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ صبح کے وقت کچی گاجر کھانے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ کتاب کو زیادہ نزدیک رکھ کر پڑھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے الرجی ختم ہوتی ہے۔ سبز مرچیں کچی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ میری بیوی شہر کی تھی، اسے جانوروں سے نفرت تھی۔ گھر کے پچھلی جانب ہمارا جانوروں کا فارم تھا۔ کچھ دنوں سے بیوی بنا بتائے اس فارم میں چلی جاتی۔ میں پوچھتا تو کہتی مجھے جانور اچھے لگنے لگے ہیں۔ میں حیران تھا کیونکہ دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ ایک دن جیسے ہی بیوی گھر سے نکلی میں پیچھے گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میری بیوی تو فارم میں۔ میرا رشتہ میری کزن شکیلہ سے طے ہو گیا تھا، لیکن شکیلہ نے شادی کے لیے ایک شرط رکھی تھی۔ اس کی شرط تھی کہ میں شادی سے پہلے اس کے لیے شہر میں گھر بنواؤں، ورنہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا، میں گاؤں میں ہی پیدا ہوا، پلا بڑھا اور جوان بھی ہوا تھا۔ میرے ابا گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہم 5 بھائی تھے۔ ابا نے ہم سب کو ہمارے حصے کی جائیداد دے دی۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے بھائیوں کی شادیاں گاؤں میں ہی ہوئی تھی اور وہ سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ جب میری شادی کی باری آئی تو میں نے شکیلہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شکیلہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، پڑھی لکھی، گوری چٹی، خوبصورت۔ میں جب شہر میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھار ماموں کے گھر جانا ہوتا۔ میں شکیلہ کو دیکھ لیتا تھا، بس اسی وجہ سے مجھے شکیلہ پسند آئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ شکیلہ میری بیوی بنے۔ میرے ماموں بھی مجھے بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ میں جب بھی ماموں کے گھر جاتا تو وہ میری خوب خاطر مدارج کرتے۔ ممانی بھی میری بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ شکیلہ سمیت میرے 3 کزن تھے۔ شکیلہ سب سے بڑی تھی، نبیلہ اس سے چھوٹی تھی، اس کے بعد ریحان تھا۔ شکیلہ BSc کر چکی تھی جبکہ باقی پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی BSc کی ہوئی تھی۔ دوران تعلیم میں شہر کے ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہر ویکنڈ پر میں گاؤں چلا جاتا اور گاؤں سے سیدھا کالج جاتا تھا۔ کالج میں میرے کئی دوست تھے، ہاسٹل میں بھی میرے بہت سے دوست تھے جو میرے روم میٹ بھی تھے۔ BSc کرنے کے بعد واپس گاؤں چلا گیا۔ میں نے صرف اپنے شوق کی خاطر پڑھائی کی تھی، مجھے جاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گاؤں میں ہماری بہت ساری زمینیں تھیں جس سے ہمیں سالانہ لاکھوں میں آمدنی ہوتی۔ مجھے جانور بھی پالنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ڈیرے پر ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا جہاں جانور بندھے ہوئے تھے۔ ان جانوروں میں بکرے، بکریاں، خرگوش اور مور شامل تھے۔ میں ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے مزارے کے بیٹے کو رکھا ہوا تھا، جسے میں ہر مہینے معقول تنخواہ دیتا۔ پھر جب میری شادی کی بات چلی اور اماں ابا میرے لیے شکیلہ کا ہاتھ مانگنے ماموں کے گھر گئے تو شکیلہ نے عجیب سی شرط رکھ دی۔ اماں ابا نے واپس گھر آ کر بتایا تو مجھے شکیلہ کی شرط عجیب لگی۔ میری اماں بھی تو شہر کی رہنے والی تھی، اس نے تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد شہر میں گھر بنوا کر دینے کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ وہ ابا کے ساتھ پچھلے 40 سال سے رہ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اماں نے ابا سے شہر جانے کی ضد کی ہو۔ شہر سے واپس آنے کے بعد ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا راشد، ہم نے تمہارے ماموں سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ شکیلہ کی شرط نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہر میں گھر بنوا کر دینے کا مطلب یہی تھا کہ میں اماں ابا اور بھائیوں سے کٹ جاؤں اور پھر شہر کا ہی ہو کر رہ جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کو کیا جواب دوں۔ ایک طرف میری محبت تھی تو دوسری طرف میرے والدین اور بھائی تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے دھیمی آواز میں کہا، ابا میں شکیلہ سے شادی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں بھلا کیسے چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر میں شہر میں جا بسوں۔ میں اپنی محبت کی قربانی تو دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ابا اور اماں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، انہیں مجھ پر واہ لانا پیار آیا۔ اماں نے کہا، ارے پگلے، جب تم شہر میں پڑھنے جاتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تو کیا گاؤں کو بھول گئے؟ ہمیں بھول گئے تھے کیا؟ اپنے بھائیوں کو بھول گئے تھے؟ نہیں بھولے تھے نا، تو شادی کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولنا۔ کبھی کبھی گاؤں کا چکر لگا لیا کرنا۔ مجھے اماں کی بات سن کر حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں شکیلہ سے شادی کر کے شہر میں گھر بنوا لوں؟ نہیں اماں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ باقی رہی ہاسٹل میں رہنے کی بات تو وہ میری مجبوری تھی، اب تو مجھے کوئی مجبوری نہیں۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا، بیٹا ہم تمہارے جذبات سمجھتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ ہم ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے نا، اس لیے شکیلہ کی شرط مان لو۔ ویسے بھی شکیلہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے،
میری بھی دلی خواہش ہے کہ وہ تمہاری دلہن بنے، اس لیے انکار مت کرو۔ ہمارے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ بالآخر مجھے اماں اور ابا کی بات ماننی پڑی۔ گاؤں میں میری جتنی بھی جائیداد تھی میں نے اس کا آدھا حصہ فروخت کیا اور شہر میں ایک اچھے سے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے ڈیلر نے بہت سارے گھر دکھائے لیکن مجھے پسند نہیں آئے۔ البتہ دوسرے ڈیلر نے ایک اچھے سے علاقے میں نو تعمیر شدہ گھر دکھایا۔ وہ گھر کافی بڑا تھا۔ گھر کے پچھلی جانب ایک فارم ہاؤس بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے وہ گھر پسند آ گیا اور میں نے خرید لیا۔ میں نے سوچا گھر کے پچھلی جانب جو فارم بنا ہوا ہے میں اپنے جانوروں کو وہاں پر رکھوں گا۔ پھر میری شکیلہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ شکیلہ چند دن تو میرے ساتھ گاؤں میں رہی، پھر ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو چھوڑ کر شہر جانا بہت عجیب لگا تھا۔ دل میں افسوس بھی تھا لیکن میرے ماں باپ نے مجھے اجازت دی تھی۔ شادی کے بعد میں نے ابا کے کہنے پر چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا۔ ویسے مجھے بزنس کی ضرورت نہ تھی، میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے بزنس کرنا چاہتا تھا۔ کافی غور و غوص کے بعد میں نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر دیا۔ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ تھا، اس لیے مجھے بزنس کرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی۔ شادی کے بعد سے میں محسوس کر رہا تھا کہ شکیلہ بہت خاموش رہنے لگی ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہ تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ماموں اور ممانی نے مجھ سے رشتہ کرنے سے پہلے شکیلہ کی رائے لی تھی یا نہیں لی تھی۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کو اپنے شریک سفر سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ شاید شکیلہ کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں جب اسے بات کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میرے ساتھ بھی زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ زیادہ تر بیڈ روم میں ہی بند رہتی۔ لیکن جب اس کی سہیلی بینش اس سے ملنے آتی تو وہ بے حد خوش ہوتی۔ اس کے ساتھ یوں گھل مل جاتی جیسے وہ بچپن کی بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہوں۔ بینش کی آمد پر شکیلہ مجھے یوں نظر انداز کرتی جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہ ہوں۔ جب بینش آتی تھی تو میں فارم میں چلا جاتا اور میں اپنا زیادہ وقت بے زبان جانوروں کے ساتھ بتاتا تھا۔ مجھے جانوروں سے بہت محبت تھی، میں ان کا بہت ہی خیال رکھتا۔ ان کی خدمت کے لیے مزارے کے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔ اس کے رہنے کے لیے میں نے ایک کوارٹر تعمیر کروایا جو فارم کے قریب ہی تھا۔ وہ دن رات ان کی دیکھ بھال کرتا، مہینے میں صرف ایک چھٹی لے کر جاتا۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا اس لیے وہ واپس آ جاتا۔ شکیلہ کو جانوروں سے نفرت تھی، وہ ان سے دور بھاگتی تھی۔ میں پوچھتا تو کہتی مجھے جانوروں سے محبت نہیں ہے اور ان کے قریب جانے پر مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ میں سوچتا کیا کوئی جانوروں سے بھی نفرت کر سکتا ہے؟ جو جانور میں نے پالے ہوئے تھے وہ تو بے حد معصوم تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ شکیلہ کی سہیلی بینش بھی کافی ماڈرن تھی اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن وہ خوبصورتی میں شکیلہ کے سامنے پانی بھرتی ہوئی نظر آتی۔ اس کی رنگت سانولی تھی لیکن شکل سے وہ کافی تیز اور چلاک دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن میں نے شکیلہ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں جانوروں کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ تمہاری ان سے نفرت ختم ہو جائے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے جانوروں پر بہت بڑا لیکچر دیا لیکن میرے لیکچر کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اگر کوئی جانور شکیلہ کے قریب سے گزر جاتا اور شکیلہ کے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا تو شکیلہ کو غصہ آتا۔ وہ فوراً لباس تبدیل کر لیتی اور ٹکرانے والے جانور کو خوب کوستی تھی۔ اس کے کوسنے پر مجھے ہنسی آتی اور میں اسے خوب چڑھاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی اور میں پھر اسے منا کر لے آتا تھا۔ جب ماموں اور ممانی کو شکیلہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا تو وہ بھی ہنستے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اپنے بزنس کو سنبھالنے اور دیکھنے کے لیے میں نے ایک مینیجر رکھا ہوا تھا جو مجھے روزانہ کی رپورٹ دیا کرتا۔ میرا مینیجر ایک ایماندار اور شریف آدمی تھا۔ وہ ابا کے دوست کا بیٹا تھا، اس لیے میں سارا بزنس اس کے حوالے کر کے مطمئن تھا، لیکن ہفتے میں 2-3 دن آفس کا ضرور چکر لگایا کرتا۔ ان دنوں بینش کا ہمارے گھر آنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر تیسرے چوتھے دن ہمارے گھر آ دھمکتی تھی اور سارا دن یہاں تک کہ شام ہو جاتی وہ شکیلہ کے ساتھ ہوتی۔ شام کو اس کا بھائی موٹر سائیکل پر آتا اور اسے لے جاتا۔ مجھے بینش کا ہر تیسرے چوتھے دن آنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک دن شکیلہ سے بات کی۔ شکیلہ کیا بات ہے؟ تمہاری سہیلی بینش ہر تیسرے دن یہاں آ جاتی ہے، کیا اس کے گھر والے اسے بیٹھنے نہیں دیتے؟ میں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی لیکن شکیلہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ کو ایسا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اگر وہ آ جاتی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری سہیلی ہے اور جب تک میں چاہوں گی وہ یہاں آیا کرے گی۔ جب وہ آتی ہے تو آپ بے شک فارم میں اپنے جانوروں کے پاس چلے جایا کریں، آپ کے لیے میں کھانا وہیں پر بھجوا دیا کروں گی۔
شکیلا کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں سن کر میں حیران ہوا۔ مجھے اس سے ایسے جواب کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بجائے سہیلی کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی تھی۔ میرا دل بہت خراب ہوا تو میں فارم میں چلا گیا۔ کم سے کم میں اپنے جانوروں سے اپنے دل کی بات تو شیئر کر سکتا تھا۔ میں نے اس دن جانوروں سے بہت ساری باتیں کی، شکیلا کے رویے کے بارے میں بھی بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ جانوروں سے نفرت کرتی ہے۔ میں جانوروں کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب جانور افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو بینش جا چکی تھی۔ مجھے افسوس ہوا جب شکیلا کی سہیلی چلی گئی تو اس نے مجھے بتانا گوارا بھی نہیں کیا۔ میں نے بھی شکیلا سے شکوہ نہیں کیا اور ٹی وی پر سیاسی پروگرام دیکھنے لگا۔ رات ہم نے اکٹھے ہی کھانا کھایا۔ وہ بہت ہی خاموش، اداس اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے استفسار کیا، شکیلا خیریت تو ہے؟ تم پریشان اور اداس لگ رہی ہو، کیا بینش سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میری بات پر شکیلا نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے میرا پوچھنا ناگوار گزرا ہو۔ پھر اس نے کڑوے لہجے میں کہا، آپ کو اس سے مطلب میں اداس رہوں یا پریشان رہوں؟ مجھے بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا، بالکل مجھے مطلب ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ تمہاری ہر پریشانی میری پریشانی ہے اور تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے۔ میں بول ہی رہا تھا کہ شکیلا نے میری بات کاٹ دی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہے اس لیے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی تو میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے رویے پر غور کرنے لگا۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی، وہ آئی تو میں نے اسے برتن سمیٹنے کا کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن میرا سارا ذہن شکیلا کے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مجھ سے کھینچی کیوں رہتی ہے، میری باتوں کو اگنور کیوں کرتی ہے، حالانکہ میں نے اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی ہوئی تھی۔ اس کی خاطر میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو چھوڑ کر شہر میں آ بسا تھا۔ اب وہ کیا چاہتی تھی؟ میں جانتا تھا اگر میں نے شکیلا سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جائے گی، اور میں گھر میں بدمسکی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 2 دن کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ اس کا رویہ بھی مجھ سے قدرے بہتر ہو گیا، جو میرے لیے حیران کن تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جس نے اس کے دل میں میرے لیے محبت جگا دی۔ میں نے اس کی ساری غلطیاں نظر انداز کر دی اور خوش ہو گیا، اور کیا چاہیے تھا۔ میری بیوی مجھ سے بات چیت کرنے لگی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن بینش آئی تو شکیلا نے پیار سے کہا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمارے لیے دہی بھلے تو لا دیں، بینش اور مجھے دہی بھلے بہت پسند ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور قریبی مارکیٹ سے دہی بھلے لے آیا۔ شکیلا اور بینش دونوں ہی کچن میں موجود تھی اور آپس میں خسر پھسر کر رہی تھی۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی کہ مجھے ان کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر شکیلا نے جلدی آگے بڑھ کر مجھ سے دہی بھلے والا شاپر لے لیا۔ میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا، لیکن ان دونوں کا مجھے اچانک دیکھ کر خاموش ہونا، ان کے اوسان خطا ہونا مجھے بڑا ہی عجیب سا لگا تھا۔ بہرحال میں نظر انداز کر دیا، ہو سکتا ہے وہ پرسنل گفتگو کر رہی ہو اور مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی ہوں۔ اگلے دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ شمائلہ مجھے بنا بتائے بغیر جانوروں کے فارم میں چلی گئی۔ مجھے تو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا کہ شکیلا تو جانوروں سے نفرت کرتی تھی، پھر اس کے دل میں کیسے جانوروں کے لیے کیسے محبت جاگ اٹھی۔ میرے لیے ہر دن حیرت انگیز ہوتا۔ شکیلا فارم سے واپس آئی تو میں نے پوچھا، شکیلا تم جانوروں کے فارم میں کیا کرنے گئی تھی؟ تمہیں تو جانوروں سے نفرت ہے۔ شکیلا مسکرائی اور کہا کہ ہاں مجھے جانوروں سے نفرت تھی، لیکن اب وہ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ چلو دیر سے ہی صحیح شکیلا کو جانوروں سے محبت تو ہو گئی۔ اب شکیلا ہر روز فارم میں چلی جاتی اور کافی دیر تک اندر بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے عجیب بھی لگتا اور دل میں انجانے سے خیالات سر اٹھاتے، کایا اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی؟ اب تو بینش بھی ہر دوسرے دن آ جاتی، دونوں سہیلیاں لان میں بیٹھی رہتی، ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کرتی رہتی۔ پھر کافی دیر کے بعد بینش چلی جاتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں کروٹ بدلتے ہوئے شکیلا کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ شکیلا بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر واش روم کی طرف دیکھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ واش روم میں بھی نہ تھی۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے تجسس ہوا کہ رات کے 2 بجے بینش کہاں چلی گئی۔
میں کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اسی وقت شکیلا بھی آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا، شکیلا رات کے اس پہر کہاں گئی تھی؟ شکیلا میری بات پر گڑبڑا گئی اور کہا، میں باہر گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازہ ہوا کھانے چلی گئی۔ مجھے اس کے جواب پر شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بہرحال میں اسے لے کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ شاید شکیلا کسی عجیب سے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کی بکلاہٹ نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن جب شکیلا فارم میں گئی تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بکریوں کو پیار کیا اور کچھ وقت گزرا تو ہم گھر واپس آ گئے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا تھا کہ شکیلا کا بکریوں کو پیار کرنے کا انداز مصنوعی تھا۔ جیسے جیسے میں سوچتا جاتا میری الجھن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے شکیلا کو بستر پر نہیں پایا۔ میں اسے تلاش کرنے کی غرض سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا کہ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور شکیلا باہر نکلی۔ وہ نہا کر نکلی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میری آنکھ کھلی تو تم بستر پر نہیں تھی۔ میں سمجھا کہ شاید تم باہر تازہ ہوا کھانے گئی ہوگی تو میں تمہیں دیکھنے جا رہا تھا، لیکن تم تو نہا کر آ رہی ہو۔ اتنی سردی میں کیوں نہائی ہو؟ شکیلا نے مجھے کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے میں نہانے چلی گئی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اتنی سخت سردی میں شکیلا کو گرمی لگ رہی تھی۔ ہم بیڈ پر لیٹ گئے لیکن میری آنکھوں کے سامنے سے نیند بہت دور تھی۔ مجھے شکیلا کی عجیب و غریب حرکتیں شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس ضرور پیتا تھا۔ اگلے روز جب میں نے دودھ پیا تو مجھے اپنے دماغ میں خماری سی محسوس ہوئی اور آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ میں سمجھا تھا کہ شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میں شکیلا کو کہہ کر بیڈ روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے اپنا سر ہلکا ہلکا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے شاور لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد آفس روانہ ہو گیا کیونکہ مہینے کے آخری دن تھے اور سٹاف کے لیے سیلری چیک کرنی تھی۔ اس روز بھی میں نے رات کو سونے سے پہلے دودھ پیا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں سو گیا تو یہ روٹین ہی بن گئی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں رات کو 12 بجے سے پہلے نہیں سوتا، لیکن آج کل میں 9 سوا 9 بجے ہی سو جاتا۔ مجھے شک پڑا کہ شکیلا کہیں میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا تو نہیں ملا رہی۔ اگر وہ دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا رہی تھی تو کیوں؟ میں نے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب میں نے شکیلا سے دودھ مانگا تو وہ لے کر آئی۔ میں دودھ پینے کی بجائے گلاس اٹھائے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے واش روم میں جا کر دودھ بہا دیا اور کمرے میں آ کر گلاس میز پر رکھا اور میں سو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا تو وہ شکیلا تھی، اندر جھانک رہی تھی۔ مجھے سوتا دیکھ کر وہ واپس مڑ گئی اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے شکیلا پر شک ہونے لگ گیا تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملاتی ہے۔ اس رات میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور رات کو 1 کا وقت تھا جب شکیلا اٹھ کر باہر جا رہی تھی۔ اس کے جانے کی کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی باہر آ گیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اچانک مجھے فارم کا خیال آیا تو مجھے تجسس ہوا کہ میں فارم کی طرف بڑھا۔ فارم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے اندر سے شکیلا کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں میری پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیوی تو فارم میں ایک کونے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا پتلا پڑا ہوا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ پتلے کو دیکھ کر یکدم میرے دماغ میں آیا کہ شکیلا جادو ٹونا کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے میرا نام لے کر پتلے پر پھونک ماری تو میرے پیروں سے نیچے زمین نکل گئی۔ وہ مجھ پر جادو ٹونا کر رہی تھی۔ اچانک شکیلا کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی اور یوں ساکت ہوئی جیسے کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی سے اسے بت بنا دیا ہو۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، آپ یہاں؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شکیلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھبرائی سی کھڑی ہو گئی۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور غصے سے اس باز پرس کی دھمکی دی، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ شکیلا میری دھمکی میں آ گئی اور بولی، میں آپ کو جادو ٹونے کے ذریعے مارنا چاہتی تھی، اس لیے میں آپ پر جادو ٹونا کر رہی تھی۔ میں دنگ رہ گیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا، شکیلا تم مجھے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ شکیلا نے کہا، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، جس سے محبت کرتی ہوں اس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ بیچ میں کود پڑے، آپ نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ میرا محبوب میری شادی کا سن کر ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ میں نے سوچا جب وہی اس دنیا میں نہیں رہا تو پھر آپ کو میں کیسے زندہ رہنے دوں۔
اس لیے میں نے بینش کے ذریعے کالا جادو کرنے والے عامل سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں 7 راتوں تک اگر اس پتلے پر عمل کرتی رہوں گی تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ اس رات کے بعد مجھے شکیلا سے نفرت ہوئی۔ میں نے اس کی محبت میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے اس کے کڑوے لہجے کی سمجھ آ چکی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری نظر میں اگر قصور تھا تو ماموں اور ممانی کا تھا۔ انہیں شکیلا سے مجھ سے شادی کرنے کے حوالے سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ راضی نہیں تھی تو اس کی شادی مجھ سے نہ کرتے، کم از کم میری زندگی میں تو زہر نہ گھلتا۔ ہم میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن میرے دل میں شکیلا کے لیے وہ قدر نہیں جو پہلے تھی۔ حالانکہ شکیلا اپنے کیے پر مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکی تھی اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن میرے دل سے اس کے لیے نفرت نہیں جاتی تھی۔